ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان جان قدر، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس عظیم شان محفل میلاد اور مجلس نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. میں بلا تنہی اس عظیم شان محفل کے منتظمین کو بزم اللہ کے جملہ اراکین کو، تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنوں کو اور ان تمام اسلامی تنظیمات کو اور علماء کرام کو اور شہریان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کے اہتمام سے اور تعاون سے یہ آج انتہائی پر رونق، ایمان افروز اور وجد انگیز محفل منعقد ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کے بے پایاں اجر سے سب کو نوازے. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں نے آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. چھوٹے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. یہ آیت کریمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی بلندی کے مضمون کو جس انداز کے ساتھ بیان کر رہی ہے وہ اپنی نوعیت اور اپنی شان میں منفرد ہے. قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے اور اللہ کے کلام کا ایک اصول ہے کہ کبھی اللہ پاک اپنا کام متکلم کا جب صیغہ استعمال کرتا ہے تو صیغہ واحد میں اپنی بات کرتا ہے، کبھی صیغہ جمع میں اپنی بات کرتا ہے. عام طور پہ جب صیغہ جمع میں اللہ رب العزت اپنی بات کرتا ہے تو وہ صیغہ واحد میں تو وہ اس کے ایک ہونے یعنی اس کی شان توحید پر دلالت کرتا ہے. وہ انداز بیان ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اپنی بات صیغہ واحد میں فرماتا ہے. خود فرماتا انی انا اللہ رب العالمین. کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر صیغہ جمع میں کرتا ہے اور خود کو میں کہنے کی بجائے ہم کہتا ہے.
جب اللہ پاک اپنا ذکر ہم کہہ کے کرتا ہے تو اس وقت اس مضمون کی دلالت اللہ کی جلالت پر ہوتی اور اشارہ اس امر کی طرف ہوتا ہے کہ جس کام کا ذکر اللہ پاک نے اپنے لیے صیغہ جمع استعمال کر کے کیا، وہ جمع کا صیغہ اور وہ بیان کا انداز اللہ کی شان کو نہیں بڑھاتا۔ اللہ کی شان نہ کبھی کم ہوتی ہے نہ کبھی بڑھتی، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے۔ وہ خود کو میں کہے تب بھی اس کی وہی شان ہے، خود کو ہم فرمائے تب بھی اس کی وہی شان، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اپنی بات میں کی بجائے ہم کہہ کے کیوں کرتا ہے؟ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں دقت نظر سے اور ان تمام مقامات کو سامنے رکھیں تو ایک بات اہل علم کے سامنے، اہل تفسیر کے سامنے، جو قرآن مجید کے علم اور فکر کے ماہر ہیں، ایک بات عیاں ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک جس شے کا ذکر صیغہ جمع میں کرتا ہے ہم کہہ کر، اس سے وہ اپنی شان بڑھانا اس کا مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی شان گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے، بلکہ جس فعل کے لیے، جس کام کے لیے وہ صیغہ جمع استعمال فرما رہا ہوتا ہے، اس فعل کو اللہ پاک اونچا درجہ اور بلند رتبہ عطا کرنے کے لیے صیغہ جمع استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایک تو اپنا ذکر ہوتا ہے نا اللہ کا، تو دوسرا ذکر کسی دوسری چیز کا ہوتا ہے۔ وہ جو دوسری چیز، دوسرا فعل، دوسرا کام جس کے کرنے کا ذکر صیغہ جمع میں کر رہا ہے، دراصل اسے بلند کر کے، اونچا کر کے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ جس فعل کا ذکر اللہ پاک صیغہ جمع میں اللہ فرما رہا ہے، اس فعل کی عظمت کتنی ہوگی، اس کی مرتبت کتنی ہوگی۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے۔ اب یہ فرمانا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی حفاظت فرمانے والے ہیں، تو کس چیز کے اترنے کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کا۔ تو اللہ پاک اپنے فعل انزال قرآن کا بیان فرما رہا ہے کہ میں نے قرآن اتارا اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں، مگر یہ بات میں کہہ کے نہیں کہہ رہا، ہم کہہ کے بیان کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب وہ ہم کہتا ہے تو اس میں بیان کی اسٹرینگتھ بڑھ جاتی ہے، بیان کی جو قوت ہے، بیان کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ کیوں بڑھانا مقصود ہوتا ہے؟ تاکہ جس قرآن کے اترنے کا ذکر اس نے ہم کہہ کے کیا اور جس کی حفاظت وہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم کرنے والے ہیں، وہ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے قرآن کے منکرو، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو اس میں تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ الٹے بھی لٹک جائیں تو قیامت تک اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ دراصل ہم کہہ کر وہ اس قرآن کی حفاظت، اس قرآن کی محفوظیت، اس قرآن کی سالمیت، اس قرآن کی حفاظت کی عظمت، اس قرآن کا ناقابل ترمیم ہونا، ناقابل تبدیل ہونا، ناقابل تحریف ہونا، اللہ پاک لفظ ہم کے ذریعے اس کی شان کو قوت دے رہا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اس قرآن کے پیچھے طاقت والا ہم ہے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مطلب کیا؟ ایک چیلنج ہے، ارے قرآن کو نہ ماننے والوں، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اب ہے کوئی خدا سے بڑا طاقتور جو اس کو بدل سکے؟ یہ اشارہ ہوتا ہے۔ بنیادی نقطہ سمجھ گئے نا؟
بس اگر یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں اگر اللہ توفیق دے، وقت اجازت دے تو میں درجنوں آیتیں اس تفسیری نقطے کی وضاحت میں بیان کرتا، مگر وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک ہی آیت سے نقطہ سمجھانا تھا، وہ آپ سمجھ گئے، وہ آپ سمجھ گئے۔ جب اللہ پاک نے صرف اپنا ذکر کرنا ہو کیا اور دوسرے کی عظمت دکھانی مقصود نہ ہو، صرف اپنا ذکر کرنا ہو، تو وہ میں اور ہم ہر لفظ سے بے نیاز ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے آگ چمکائی اور ان کو بلایا، اپنا ذکر کرنا تھا، کسی فعل کا یا دوسرے کا بیان مقصود نہیں تھا، تو فرمایا انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اور میں ہی اللہ ہوں جو رب العالمین۔ وہاں نہیں فرمایا کہ ہم اللہ ہیں، نہیں فرمایا کہ ہم اللہ ہیں، فرما سکتا تھا مگر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ اس کی اپنی شان نہ میں کہنے سے گھٹتی ہے نہ ہم کہنے سے بڑھتی ہے۔ وہ جو استعمال کرتا ہے میں اور ہم کا تناسب، وہ دوسرے کی نسبت سے بیان فرماتا ہے۔ تو جب قرآن کی حفاظت کی بات کی تو نہیں فرمایا کہ میں حفاظت کرتا ہوں، فرمایا ہم حفاظت کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ذکر آیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، نہیں فرمایا کہ میرے حبیب بے شک میں نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا، کوثر خیر کثیر، نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں بہت کچھ عطا فرمایا یا کوثر عطا کی، نہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فرمایا میرے حبیب جب میری بات ہوگی تو میں اپنا ذکر میں کہہ کے کروں گا، جب تجھ پر عطا کی بات ہوگی تو ہم کہہ کے کروں گا، اس لیے کہ میری ذات نہ میں سے گھٹتی ہے نہ ہم سے بڑھتی ہے۔ مگر اس دنیا میں ایسے بدبخت بہت ہیں اور بہت ہوں گے جو تیری شان کو گھٹانا چاہیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ مکھ ہے نبی، اس کی شان کم ہے، اس لیے محبوب جب آپ کا ذکر ہوگا تو میں خود کو میں نہیں بلکہ ہم کہہ کے بیان کروں گا کہ لوگوں مصطفیٰ کو تنہا نہ دیکھو، ہم بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آقا علیہ السلام کی رفعت ذکر کی بات آئی، محبوب کے ذکر کی بات آئی، محبوب کی نعت کی بات آئی، محبوب کی ثنا کی بات آئی، محبوب کی مدح کی بات آئی، محبوب کی توصیف کی بات آئی، محبوب کی عظمتوں کی بات آئی، محبوب کی رفعتوں کی بات آئی، محبوب کی سطوتوں کی بات آئی، محبوب کے علوم کی بات آئی، محبوب کے جلال کی بات آئی، محبوب کے کمال کی بات آئی، جب محبوب کے ذکر اور رفعت کی بات آئی تو نہیں فرمایا کہ میرے حبیب میں نے تیرا ذکر بلند کیا، اس لیے کہ حضور کے ذکر لفظ میں وہ طاقت نہیں دیتا جتنا لفظ ہم طاقت دیتا ہے۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب اس دنیا میں بڑے لوگ ہوں گے جو تیرا ذکر گھٹانا چاہیں گے، جو تیرا چرچا گھٹانا چاہیں گے، جو تیرے علوم مرتبت کے انکاری ہوں گے، جو تیری شان کی عظمت کے قائل نہ ہوں گے، میں ان کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ محبوب سن لو، سنا دو، ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر میں نے نہیں ہم نے بلند کیا ہے، تاکہ ذکر گھٹانے کا سوچنے والوں دیکھو مصطفیٰ کا ذکر گھٹانے کی سوچ سے پہلے دیکھنا کہ بلند کون کر رہا ہے، بلند ہم کہہ رہے ہیں۔ اب جو مصطفیٰ کو گھٹانا چاہتا ہے گویا وہ خدا کو مٹانا چاہتا ہے، جس نے خدا سے جنگ کرنی ہو مصطفیٰ کو گھٹانے کی بات کرے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ یہ ہم خود کو نہیں سنا رہا، وہ ہمیں سنا رہا۔ کیا
ہمیں سنا رہا ہے، اور صیغہ جمع ایک اشارہ بھی دے رہا ہے کہ اپنی بات ہو تو میں طے کے کرتا ہوں، یعنی اپنی بات میں اکیلے پن میں مزہ آتا ہے، اور محبوب تیرا ذکر ہو تو لفظ ہم بولتا ہوں تاکہ ہر کوئی تیرے چرچے کرے، ہر کوئی تیرے گن گائے۔ اس کا جو صیغہ جمع ہے وہ محبوب کے علو مرتبت کے لیے، اور ساری کائنات پست و بالا اور ساری کائنات فرش و عرش میں سب کو ذکر مصطفیٰ میں شریک کرنے کے لیے فرمایا جا رہا، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جب ذکر بلند کرنے والے ہم ہیں تو کون ہے جو گھٹانے کا سوچ سکے؟ تو گھٹانے والے ابو لہب بھی مر گئے، ابو جہل بھی مر گئے، جس نے گھٹانے کا سوچا وہ مر گئے، اور اعلی حضرت نے کہا، فرمایا نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا، مر گئے مرتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیوں؟ ورفعنا، ہم جو چرچا کرنے والے ہیں، ہم چرچا کرنے والے، اور فرمایا ہم نے بلند کر دیا، ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا۔ کیا مولا کیا بلند کر دیا؟ ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا۔ باری تعالیٰ کیا بلند کر دیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ابھی ٹھہرو، کیا کا جواب بعد میں دوں گا، ایک بات پیار کی اس سے پہلے کہہ لینے دو۔ کیا بلند کر دیا یہ بات بعد میں کریں گے، ایک بات اس سے پہلے کرنے کی ہے، وہ کیا؟ ورفعنا ذکرک نہیں فرمایا۔ آپ قرآن مجید کے ترجمے اٹھائیے، قرآن مجید کے اکثر بیشتر ترجمے کرتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، ادھورا ترجمہ ہے یہ، ادھورا ترجمہ ہے۔ 90 95 98% ترجمے یہی ملیں گے آپ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو جو بات اللہ نے کہی ہے وہ پوری ترجمے میں ادا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اگر ترجمہ یہ ہوتا تو آیت یوں ہوتی، ورفعنا ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکرک سے پہلے 2 حرف ہیں، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور میرے حبیب اور میرے پیارے، ہم نے بلند کر دیا لکا، تیری خاطر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پیارے بلند کر دیا ہم نے لکا، تیری خاطر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکرک، تیرا ذکر، تیرا ذکر بلند کیا اور تیری خاطر کیا، تیری خاطر کیا تاکہ تو خوش ہو جائے، تیرے دل کی ڈھارس بندھ جائے، اور وہ دشمن جو تانے دیتے اور پتھر برساتے اور یہ کہتے ہیں کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، روٹھ گیا، جو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں ان کے منہ بند ہوں، اور محبوب تیری دل جوئی ہو، تو ہی ہو۔ ساری دنیا کے کام جو ہیں ان کا مرجع ہوتا ہے لی، ہر کوئی میری خاطر کرتا ہے، میں تیری خاطر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے، اور خدا لکا، محبوب تیرے لیے، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ محبوب آپ کے لیے بلند کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے، رب اوزعنی ان اعمل صالحا، عمل صالحا ترضا، باری تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ پیغمبر کہتے رہے توفیق دے میں نیک عمل کروں تاکہ اللہ تو راضی ہو جائے، اور ہر پیغمبر اسی طرح کی بات کرتا رہا تھا کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اور
اللہ پاک نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا آپ کی خاطر، اور کیا بلند کر دیا؟ محبوب آپ کا ذکر، آپ کا۔ اب اللہ نے حضور علیہ السلام کا ذکر بلند کیا۔ بہت سے پہلو ہیں اس آیت کریمہ پر گفتگو کے، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں اور ذکر بلند کرنے کے معنی کی طرف آتا ہوں۔ بہت سے پہلوؤں کو چھوڑتا ہوں، صرف آج کی گفتگو ایک موضوع پر ہے کہ حضور کا ذکر اللہ نے جو بلند کیا اس کا معنی کیا ہے۔ رفعت ذکر، آپ کا ذکر بلند کر دیا، آقا کے ذکر کو بلند کرنے سے مراد کیا ہے؟ بس صرف اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے متعدد معانی اور بہت سی مرادیں۔ ایک معنی یہ ہے حضور علیہ السلام کا ذکر بلند کرنے کا کہ آپ کو نبوت اور رسالت کا وہ عظیم شرف عطا کیا کہ شرف نبوت کے واسطے سے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ شرف نبوت اور فضیلت نبوت اور رسالت میں آپ کو وہ درجے عطا کیے کہ آپ کا ذکر ہر نبی پر بلند ہو گیا۔ تیسرے پارے کے شروع میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سب رسول ہیں، نفس نبوت اور رسالت میں ایک جیسے، لیکن فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعضوں پر افضل بنایا، فضیلت دی۔ پھر فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں کوئی تو ایسا ہے جس نے اللہ سے کلام کیا، طور پر آ کے کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، تو بعض تو وہ ہیں جنہوں نے کلام کیا یعنی جزوی فضیلت پائی، اور کوئی وہ ہے جسے سارے درجوں میں اونچا کر دیا، سارے درجوں میں اونچا کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت و رسالت عطا کی، اور نبوت و رسالت کے جتنے مرتبے تھے، جتنے درجے تھے، اور نبوت و رسالت کی جتنی فضیلتیں تھیں، اور نبوت و رسالت کی جتنی عظمتیں تھیں، وہ سارے انبیاء میں اکا دکا دو دو چار چار 10 10 20 20 سرکے بانٹی، مگر جب دامن مصطفیٰ کا وقت آیا تو نبوت کی ساری فضیلتیں مصطفیٰ کی گود میں جمع کر دی، رسالت کی ساری عظمتیں مصطفیٰ کی گود میں جمع کر دی۔ حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کے اور رسالت کے مختلف کمالات، مختلف درجات، مختلف فضائل اور مختلف مدارک اللہ پاک ہر ایک کو اس کے حد حال تقسیم کرتا رہا، اور کائنات نبوت میں فضیلتیں بڑھتی رہیں، تقسیم ہوتی رہیں، اور ہر ایک کو ایک سے مختلف عظمتیں، فضیلتیں، نعمتیں ملتی رہیں۔ مگر جب بعثت مصطفیٰ کا وقت آیا تو جو حضرت آدم کو ملا تھا وہاں سے لے کر، اور جو حضرت عیسیٰ کو ملا تھا وہاں تک، سارا مصطفیٰ کے دامن نبوت میں جمع کر دیا۔ انبیاء دیکھنے لگے کہ ہم سب کو بٹ کر ملا، مصطفیٰ کو یکجا ملا، مگر خدا نے فرمایا بات یہ نہیں، جو تم سب کو ملا جدا جدا وہ تنہا مصطفیٰ کو ملا، مگر مجھے اپنی عزت کی قسم مصطفیٰ کو وہ کچھ ملا جو تم سب کو نہ ملا۔ گویا نبوت کے جتنے مرتبے تھے، جتنی فضیلتیں تھیں، جتنی نعمتیں تھیں، جتنے کمالات تھے، جتنے مدارج و رفعات تھی، وہ ساری حضور کو عطا کر دی، اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ میرے حبیب نبی تو بہت ہوئے، رسول تو بہت ہوئے، اور ہر ایک کے ذکر اور ہر ایک کے چرچے ہوئے، مگر ہم نے آپ کا ذکر سب نبیوں پر بلند کر دیا، سب رسولوں پر بلند کر دیا، لہذا سارے انبیاء کے ذکر ایک طرف اور تنہا ذکر مصطفیٰ ایک طرف۔ سب نبیوں رسولوں پر آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور پھر شرف نبوت کے ذریعے دوسری رفعت ذکر کی صورت یہ کی کہ ہر نبی کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا
جدھر بھیجا وہی اس نبی کا ذکر کرتے رہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف نبی اور رسول آئے، جو ایمان لائے ان میں سے اہل مدین میں سے وہ اپنے رسول کا ذکر کرتے رہے۔ قوم سمود کی طرف نبی بھیجا، ان میں سے جو ایمان لائے وہ اپنے نبی کا ذکر کرتے رہے۔ قوم عاد کی طرف نبی اور رسول بھیجا، قوم عاد میں سے جو ایمان لائے وہ اپنے نبی اور رسول کا ذکر کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی طرف اہل مصر کی طرف نبی اور رسول بھیجا، ان میں سے جو ایمان لائے وہ اپنے نبی اور رسول کا ذکر کرتے رہے۔ الغرض ہر نبی اور ہر رسول کا ذکر اس کی قوم میں سے، فقط اس کی قوم میں سے ایمان والوں نے کیا۔ تو جس طرح ہر نبی کی نبوت کا دائرہ محدود تھا، ہر رسول کی رسالت کا دائرہ محدود تھا، اسی طرح ہر نبی کے ذکر کی وسعت ایک خاص حد میں تھی، اس سے آگے نہ تھی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہر نبی خاص خاص زمانے اور خاص خاص علاقے کے لیے آتا گیا، مگر جب تیری نبوت اور رسالت کا وقت آیا ہم نے زمان کی حدیں بھی توڑ دی، ہم نے مکان کی حدیں بھی توڑ دی۔ ہر نبی کی نبوت اور ہر رسول کی رسالت زمانی بھی تھی اور مکانی بھی تھی، مگر میرے مصطفیٰ تیری نبوت نہ زمانی ہے نہ مکانی، تیری رسالت نہ زمانی ہے نہ مکانی، ہر ایک کی نبوت اور رسالت زمان و مکان میں تھی، پر تیری نبوت اور رسالت زمان و مکان میں نہیں بلکہ سارے زمان و مکان تیری نبوت میں ہیں۔ تو محبوب جب سے زمانہ بنا تیرا ذکر شروع ہے، جب تک زمانہ رہے گا تیرا ذکر رہے گا، زمانے ختم ہو جائیں گے مگر تیرا ذکر ختم نہ ہوگا۔ میرے حبیب پہلے نبیوں کا ذکر مدین والے کرتے، سمود والے کرتے، عاد والے کرتے، قوم صالح کرتی، مصر والے کرتے، کنعان والے کرتے، ہر علاقے والے کرتے۔ محبوب جب آپ کا ذکر آیا تو سارا جہاں آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارا جہاں آپ کا ذکر کر رہا ہے، صرف انسان نہیں، حبیب جنات آنسو بہا بہا کر آپ کی مجلس میں آ کے ذکر کر رہے ہیں۔ صرف جنات نہیں، زمین و آسمان پر ملائکہ اپنے 70 ہزار کی ٹولیاں آپ کے مزار کا طواف کر کر کے ذکر کر رہے ہیں۔ محبوب جب آپ کا ذکر آیا انسان بھی تیرے ذاکر، جن بھی تیرے ذاکر، فرشتے بھی تیرے ذاکر، ملائے اعلیٰ بھی تیرے ذاکر، فرش پر بھی تیرا ذکر، عرش پر بھی تیرا ذکر، مکان میں بھی تیرا ذکر، لا مکان میں بھی تیرا ذکر، اور ذکر کرنے والے جہاں نہ رہے وہاں خدا کی زبان پر بھی تیرا ذکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور دین حق ہے بلی۔ اور تیسری صورت شرف نبوت کے ذریعے حضور کا ذکر بلند کرنے کی تیسری صورت، فرمایا ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، وہ دوسری امت کا نبی نہ تھا، اور دوسری امت پر اس دوسری علاقے کے نبی پر ایمان لانا بھی لازم نہ تھا۔ ہر نبی اپنی امت کا نبی تھا، مگر محبوب تیرا ذکر اس طرح بلند کیا کہ تو ساری امتوں کا نبی ہے، اور صرف ساری امتوں کو نہیں کہ تو سب نبیوں کا بھی نبی ہے۔ باقی انبیاء الامم ہیں اور تو نبی الانبیاء ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا اے انبیاء کے گروہ، تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا، اور تم سب پر لازم کر دیا ہے کہ ہر نبی مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لائے، ہر نبی مصطفیٰ کی نبوت پر ایمان لائے، اور تمہیں نبوت بھی مصطفیٰ کی نبوت کے صدقے سے ملے گی، نبوت کی، حضور کی نبوت کے صدقے سے ملے گی۔ تو حضور نبی الامم بھی ہوئے، نبی الانبیاء بھی ہوئے، اس لیے فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا
मिन कुल्ले उम्मतिन बिशहीद वजिअना बिका अला हाउलाए शहीदा। हबीब क़यामत के दिन हर उम्मत पर उसका नबी गवाह बन के उठाया जाएगा, मगर जब आपकी बारी आएगी हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक आप सब उम्मतों और सब नबियों पर गवाह होंगे। तो जिस तरह आपकी शहादत को सारी कायनात पर हावी किया गया, इस तरह आपकी रिफ़अत जिक्र को भी कायनात अंबिया पर हावी कर दिया गया। हाज़रीन मोहतरम, ये पहला माना था कि आपका जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया शरफ नबुव्वत के जरिए, शरफ नबुव्वत के जरिए। अब दूसरा माना, महबूब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। कैसे? सैयदना जिब्राइल अमीन से पूछा, ए जिब्राइल, अल्लाह ने जो फरमाया है कि उसने मेरा जिक्र बुलंद कर दिया, जिब्राइल अमीन तू बता कि अल्लाह मेरे जिक्र को बुलंद करने से मुराद क्या ले रहा है। आका ने पूछा कि अल्लाह पाक ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है, तेरे ख्याल में क्या है? तो जिब्राइल अमीन की तफसीर ये है, वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका जिक्र अल्लाह ने यूं बुलंद किया कि अल्लाह पाक ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई। फरमाया महबूब आपका जिक्र मैंने बुलंद इस तरह कर दिया है कि आज से ये कानून बना दिया और इसे ईमान का उसूल बना दिया। इज़ा ज़ुकिरतु, अब जब जो कोई मेरा जिक्र करेगा, ज़ुकिरत माई, उसके ये लाजिम है कि मेरे जिक्र के साथ अब तेरा जिक्र भी करेगा। अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ, अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ। और फरमाया हुजूर के जिक्र को बुलंद करने का माना, अल्लाह ने फरमाया कि अब जब मेरा जिक्र किया जाए, मेरे मुस्तफा का जिक्र साथ किया जाए। और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं, हदीस कुदसी, फरमाया ला उज़कर हत्ता तुज़कर। हबीब, इसका ऐलान कर दिया गया है कि मेरा जिक्र उस वक्त तक न किया जाए जब तक मुस्तफा का जिक्र साथ न हो। फरमा दिया, अरे मेरा जिक्र करने वालों और मेरे जिक्र से मोहब्बत करने वालों, रब रब पुकारने वालों, अल्लाह अल्लाह जपने वालों और मेरे जिक्र की मस्तियों में मगन होने वालों, ला उज़कर, मेरा नाम कोई ना ले जिसे साथ मेरे मुस्तफा का नाम लेना गवारा न हो। ला उज़कर हत्ता तुज़कर, जो मेरा नाम लेना चाहे वो मेरे मुस्तफा का नाम साथ ले। जिसने मेरा नाम लिया और मुस्तफा का नाम साथ न लिया, जिसने मेरा जिक्र किया और जिक्र मुस्तफा साथ न किया, जिसने मेरा नारा लगाया मेरे मुस्तफा का साथ न लगाया, उसका जिक्र भी मरदूद है, उसका नारा भी मरदूद है। उतर गए। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं और ताबई फरमाते हैं कि ये इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई का माना, गोया अल्लाह पाक ने फरमाया, ए जअलतु तमामल ईमान बिज़िक्र का माना, मेरे हबीब, मैंने ईमान की तकमील की शर्त रख दी है कि जब तक तेरा जिक्र मेरे साथ न होगा उस शख्स का ईमान ही मुकम्मल न होगा, ईमान ही मुकम्मल न होगा। ईमानदार वही है जो मुस्तफा का जिक्र खुदा के जिक्र के साथ करे। जो दो जिक्रों को जुदा करे वो साहिब ईमान नहीं, जो दो जिक्रों को मिला के करे वही साहिब ईमान है। तो फरमाया जब खुदा का जिक्र हो, मुस्तफा का साथ हो, और अगर मुस्तफा का जिक्र न हो तो मेरा जिक्र भी न किया जाए, बैन कर दिया अल्लाह पाक। क्या बैन कर दिया? बारी ताला आपने हमें तो हुक्म दे दिया मेरे मुस्तफा के बगैर मेरा जिक्र अकेले न करना, खबरदार। तो बारी ताला आप खुद भी ऐसे करता? मौला हमें तो हुक्म दे दिया कि खबरदार मेरे मुस्तफा के बगैर मेरा जिक्र तन्हा न करना। बारी ताला हम जसारत करते हैं, और क्या जसारत कर सकते हैं आपसे ये पूछने की कि मौला क्या तू खुद भी इसी तरह करता है?
کہ محبوب کے ذکر کے بغیر اپنا ذکر نہیں کرتا؟ ایک سوال ہے جناب الہ میں، جناب عزی میں، اللہ پاک کا جواب آتا ہے ہاں تمہیں یقین نہ ہو تو آدم سے پوچھ لو، ہاں آدم سے پوچھ لو۔ آدم سے کیا پوچھیں علیہ السلام؟ فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا جنت سے، آپ روتے رہے اور آپ نے ایک روز اللہ سے معافی مانگی۔ جب معافی مانگی اور توبہ کی تو معافی یوں مانگی، عرض کیا اللہم انی اسألک بجاہ محمد، عرض کی اللہم اغفر لی بمحمد، اے اللہ میں تجھ سے حضرت محمد کے نام پر سوال کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، اے اللہ مجھے حضرت محمد کے نام پر معاف فرما دے۔ اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں حدیث کی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے پوچھا اے آدم کیف عرفت محمدا اذا لم اخلق، اے آدم تو نے میرے پیارے محبوب محمد کو کیسے پہچان لیا، کیسے جان لیا، ان کا نام کیسے لیا جبکہ میں نے تو ابھی تک انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ وہ تو آخری نبی ہیں، آپ کی پشت میں سے سلسلہ بشریت کے آخری نبی ہو کر مبعوث ہوں گے، تو میں نے تو ابھی ان کو دنیا بشریت میں، دنیا انسانیت میں ابھی پیدا نہیں فرمایا، تو اے آدم تو نے پہچان کیسے لیا اور میرے محبوب اس کو جان کیسے لیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اب کیا باری تعالیٰ اذا خلقتنی بیدک ونفخت روحک فی ورفعت راسی الی العرش فرأیت قوائم العرش مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرض کیا باری تعالیٰ جس دن آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا اور پھر اپنی روح میرے اندر پھونکی تھی اور میرے تن میں جان آ گئی تھی، اور میں نے پہلی بار جب سر اٹھایا تھا تو جب سر اٹھایا تو میری نگاہیں عرش کے پایوں پر پڑی، قوائم الارض پر میری نگاہ پڑی، تو فرمایا عرض کیا باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم، جو ہی میری نگاہ عرش کے پائے پر پڑی میں نے ہر جگہ یہ لکھا ہوا پایا عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اس دن سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی تیرا بڑا ہی پیارا ہے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا یار کا ذکر ساتھ ہوگا، اور ساتھ بھی اس طرح ہوگا دو کا ذکر ہو تو درمیان میں اور لگاتے ہیں، دو کا ذکر ہو تو درمیان میں اور لگاتے ہیں جی۔ مثلا اگر گجرانوالہ کے مثلا دو آدمی اگر دو کا ذکر کرنا ہو، کہا جائے حافظ عبد الوحید صاحب اور مولانا ابو داؤد صادق صاحب، اگر دو کا ذکر کرنا ہو ان دو دوستوں کا ذکر کرنا ہو تو میں دو جملے بولتا ہوں، آپ بتائیے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ پہلا جملہ ہے حافظ عبد الوحید صاحب اور مولانا ابو داؤد صادق صاحب، حافظ عبد الوحید صاحب اور مولانا ابو داؤد صادق صاحب کھانا کھا رہے ہیں، جملہ سن لیا۔ اب دوسرا جملہ سنیے، حافظ عبد الوحید صاحب مولانا ابو داؤد صادق صاحب کھانا کھا رہے ہیں، کون سا درست ہے اور دوسرا کیوں غلط ہے؟ اور نہیں لگایا۔ بھائی آپ کہیں گے دو آدمی ہیں تو دو آدمیوں کے لیے درمیان میں اور آنا چاہیے، دو کے لیے اور، جہاں دو ہوں وہاں اور آنا چاہیے، اور جہاں اور درمیان میں نہ ہو اور کوما بھی نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہاں دوئی
نہیں ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ یہ آدمی تو دو تھے تو اور نہیں لگا تو جملہ غلط ہو گیا. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ہیں یا ایک؟ دو ہیں. وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے. وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں. وہ رب ہیں، یہ مربوب ہیں. وہ معبود ہیں، یہ عبد ہیں. وہ مرسل ہیں، یہ مرسل ہیں. دو ہیں، خالق و مخلوق ہیں. تو یوں چاہیے تھا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. قاعدے کی روح سے یوں ہی چاہیے تھا، مگر اللہ پاک نے جو ہمیں کلمہ عطا کیا اور جو عرش پہ لکھا اس میں اور نکال دیا. اگر ہم اور لگا دیں تو کافر ہو جائیں. ہم اور لگا دیں تو کافر ہو جائیں. اور کے لگنے سے دوئی بنتی ہے اور کے ہٹانے سے دوئی ختم ہوتی ہے. واو نہ لگایا، فرمایا محبوب اذا ذکر تو ذکر تمائی. میرے محبوب آپ تیرے اپنے نام کو تیرے نام سے ملا دیا، تیرے ذکر کو اپنے ذکر سے ملا دیا. اور سید قطب مصر کے دور جدید کے مفسر وہ کہتے ہیں جعل تو اسما کا مقرونم بسم اللہ. اے حبیب تیرے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نکھی کر دیا ہے، متصل کر دیا ہے. یوں کہ اللہ اور محمد دو کی بات ہوتی ہے مگر وہ درمیان میں اور لگانا گوارا نہیں کرتا. اس لیے کہ اگر اور لگ گیا تو دوئی ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ. ہائے 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 رہیں بھی دو. ہائے 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 ذرا آپ غور کریں. وہ چاہتا ہے واؤ ہٹا کر اور ہٹا کر کہتا ہے رہیں بھی دو مگر دو کہے بھی کوئی نہ. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. دو بھی رہے اور دو کہے بھی کوئی نہ. ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے. جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. وہ کافر تھے مشرک. تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ذکر کو اس طرح جمع کیا کہ درمیان میں اللہ پاک نے دوئی کا حرف مٹا دیا. دوئی کا حرف مٹا دیا. اور ایک مقام پر قرآن مجید نے اسی تصور کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ اور رسول دونوں کے لیے ضمیر واحد کی استعمال کی. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. پھر توجہ طلب ہے یہ جملہ. میں ایک جملہ بولتا ہوں بتائیے درست ہے یا غلط. یعنی مولانا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور مفتی عبداللطیف صاحب حقدار ہیں کہ انہیں مطمئن کیا جائے، یہ جملہ. اور دوسرا جملہ ہے مولانا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اور مفتی عبداللطیف قاری صاحب حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. پہلا صحیح ہے یا دوسرا؟ کیوں دوسرا غلط کیوں ہے؟ آپ کہیں گے کہ دو کی بات ہوئی ہے. جب دو ہو تو انہیں کہتے ہیں اسے کب کہتے ہیں؟ جب ایک کی بات. ضمیر واحد کی تب لگتی ہے جب بات بھی ایک کی ہو. بات دو کی ہو تو ضمیر تثنیہ کی ہوتی ہے دو کی. ایک ہو تو اسے کہیں گے، دو ہو تو انہیں کہیں گے. اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اب آئیے قرآن مجید کی طرف. اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ ورسولہ. اللہ اور رسول ایک کی بات ہے یا دو کی؟ دو کی. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی دو کی بات ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. یوں ہی چاہیے تھا نا. مگر قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن انہیں کر کے نہیں بیان کرتا. قرآن کہتا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں ان یرضوہ
کہ اسے راضی کیا جائے۔ باری تعالیٰ بات تو دو کی ہے، تو یہاں تو ہما لگنا تھا، انہیں کہا جانا چاہیے تھا۔ دو کی بات اور اسے راضی کیا جائے، ضمیر واحد کی وجہ کیا ہے؟ رب جواب دیتا ہے وجہ یہ ہے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر نسبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر حرمت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر جہت اور سمت ایک ہے۔ بے شک خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، ذاتیں تو دو ہیں مگر دونوں کی رضا ایک ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ خدا کی رضا مصطفیٰ کی رضا سے جدا نہیں، سو خدا کا در مصطفیٰ کے در سے جدا نہیں، اور خدا کا گھر مصطفیٰ کے گھر سے جدا نہیں، اور خدا کی عطا مصطفیٰ کی عطا سے جدا نہیں، خدا کی سخا مصطفیٰ کی سخا سے جدا نہیں، خدا کی بارگاہ کی حرمت بارگاہ مصطفیٰ سے جدا نہیں، خدا کی محبت مصطفیٰ سے جدا نہیں، خدا کی قربت مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ سو لوگوں سنو، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا وہ عمر بھر کعبے کے طواف کرتا پھرے، جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا وہ خدا کا ہو سکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دین حق کا ہے ولی، فرمایا باری تعالیٰ، رسول ہے، فرمایا میرے رسول ہے۔ فرمایا میں نے ہمیشہ محبوب کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا ہے، محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ لیا ہے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے اگلی حدیث، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا، معراج کی رات عرش کی طرف گیا تو فرمایا فرأیت العرش مکتوبا علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کا عرش دیکھا، اور خدا کے عرش پر جدھر نگاہ دوڑائی یا لا الہ الا اللہ تھا یا محمد رسول اللہ تھا، خدا اور مصطفیٰ کا ذکر اکٹھا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سیدنا آدم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میں نے تیرے محبوب کا واسطہ تیری بارگاہ میں اس طرح دیا کہ میں نے نگاہ اٹھائی تھی، عرش کے پائے دیکھے تو تیرے اس محمد کا نام تیرے نام کے ساتھ ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس کے بعد فرأیت باب الجنہ ووجدت مکتوبا هناک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے جنت کے دروازہ دیکھا، جنت کے دروازے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا۔ فرمایا رأیت ما وجدت شجرۃ فی الجنہ علیہا ورقہ الا مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا کی قسم میں نے جنت میں کوئی ایک درخت ایسا نہ دیکھا کہ جس کے پتے پتے پر مصطفیٰ کا نام خدا کے ساتھ نہ لکھا۔ اور امام آلوسی روح المعانی میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی لوح جہاں تقدیر لکھی جاتی ہے، لوح محفوظ دیکھی، لوح محفوظ کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، جس طرف نگاہ دوڑائی مصطفیٰ کا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ ہے، حضور کا نام خدا کے نام کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا محبوب اب خود بتا، جب میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اب خود اندازہ کر لو دنیا والوں کہ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ جہاں جہاں تک خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں تک ساتھ مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ جوڑ جو دیا تو جو جڑ جاتا ہے پھر وہ ساتھ رہتا ہے، پھر وہ ساتھ رہتا ہے۔ تو حضور کا ذکر اس طرح بلند کر دیا کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ تیسرا معنی ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔
حضور کے ذکر کی بلندی کا تیسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ تھا، یہ بڑا لطیف نکتہ ہے، بڑی توجہ سے سنیں۔ دوسرا معنی یہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا، سو جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے، جعلت ذکرک ذکری، جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ فرمایا میرے حبیب، آپ کا ذکر یوں بھی بلند کیا کہ پہلے درجے میں تو آپ کا ذکر میں نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا تھا، اور جب رفعت ذکر نے درجے اور طے کیے تو پھر میرے محبوب آپ کے ذکر کو بلندی کے منازل طے کرواتا کراتا میں رفعت کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ تیسرا معنی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ حضور کے ذکر کی بلندی کا تیسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ تھا، یہ بڑا لطیف نکتہ ہے، بڑی توجہ سے سنیں۔ دوسرا معنی یہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا، سو جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے، جعلت ذکرک ذکری، جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ فرمایا میرے حبیب، آپ کا ذکر یوں بھی بلند کیا کہ پہلے درجے میں تو آپ کا ذکر میں نے اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا تھا، اور جب رفعت ذکر نے درجے اور طے کیے تو پھر میرے محبوب آپ کے ذکر کو بلندی کے منازل طے کرواتا کراتا میں رفعت کے اس مقام پر لے آیا ہوں کہ جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ میرے حبیب، اب میں نے تیرا ذکر اس کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ محبوب، جو تیرا ذکر کر لے گا وہ میرا ذکر ہو جائے گا، جس نے تیرا ذکر کر دیا وہ خود بخود میرا ذکر ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، اب کوئی رات بھر محمد محمد کرتا رہے، ہائے ہائے ہائے، کوئی رات بھر محمد محمد کرتا رہے، قیامت کے دن، ارے اللہ کی عزت کی قسم، پاکستان والوں، میں وثوق سے، یقین سے، اعتماد سے، تیقن سے بتا رہا ہوں، جس کو شک ہو میرے پاس آئے تاکہ پردہ اٹھا کر یقین مل جائے۔ بتا رہا ہوں خدا کی قسم، گنبد خدا کی قسم، جو شخص ساری رات محمد محمد کی یاد کرتا رہے، قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا لکھا ہوگا کہ ساری رات اللہ اللہ کرتا ہے۔ فرمایا جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک ذکرنی فمن ذکرک ذکرنی فمن ذکرک ذکرنی۔ مصطفیٰ، بلال کو خوشخبری سنا دے، جو محمد محمد کرتا رہے اس کے نام اعمال میں اللہ اللہ لکھا گیا۔ ابو بکر کو سنا دے، عمر کو سنا دے، عثمان کو سنا دے، علی کو سنا دے، پاکستان کے غلاموں عاشقوں کو سنا دے، جو تیرے گن گاتے ہیں، میرے مصطفیٰ جو تیری نعتیں پڑھتے ہیں، جو ساری رات تیری نعتوں اور تیرے میلاد کی محفل کرتے ہیں، ان کو بتا دے کہ ساری رات ذکر مصطفیٰ کا کرو، ادر ذکر خدا کا پالو۔ ہائے ہائے، فمن ذکرک ذکرنی۔ محبوب، جس نے تمہیں یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، جس نے تمہیں یاد کر لیا اس نے، اگر آپ اس پر دلیل مانگیں، اس تفسیر کی دلیل، تو دلیل قرآن ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ محبوب، جس نے تیرا کہا مان لیا اس نے خدا کا کہا مان لیا، جس نے تیری اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ تو جیسے حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت بن گئی ہے، حضور کی محبت خدا کی محبت بن گئی، اس طرح حضور کا ذکر خدا کا ذکر بن گیا۔ ہائے ہائے، اب مجلس والوں،
اب ایک درجہ اس سے آگے چلتے ہیں. اب علم والوں کی بات ختم ہو گئی. علم والوں کی بات ختم ہو گئی. غوث کتب سب اتھے ارے 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 رے. غوث کتب سب ارے ارے رے. عاشق جان اگیرے ہو. جس منزل تھی عاشق جانن اتھے غوث نہ پامن پھیرے ہو. اہل علم کی تفسیر یہاں تک تھی. اہل علم کی تفسیر یہاں تک تھی، مگر اہل عرفان اس سے آگے گئے. جن سے پردے اٹھ گئے، جن کے پردے اٹھ گئے، ہائے، اور جنہوں نے جھانک لیا، جنہوں نے پردہ ہٹا کے جھانک لیا، انہوں نے رفعت ذکر کا اور معنی بیان کیا. اور چوتھا معنی یا پانچواں کیا بنا؟ چوتھا معنی بیان کیا. اور وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں میرے حبیب اے جعلتو کا ذکری، جعلتو کا ذکری. محبوب اس پچھلے درجے میں تو تیرا ذکر میرا ذکر تھا، تیرا ذکر میرا ذکر تھا. اور محبوب جب سے تمہیں کعبہ قوسین او ادنا تک جا کے بٹھایا ہے، کعبہ قوسین او ادنا تک لے گیا ہوں، اور جب سے محبوب پردے ہٹا کر براہ راست اپنے جلوے میں تمہیں گم کر دیا ہے، اور اپنا ذاتی جلوہ، اپنا صفاتی جلوہ، اپنا افعالی جلوہ، اپنا اسمائی جلوہ، سارے جلوے کر کے محبوب تمہیں مظہر اتم بنا دیا ہے اپنی ذات کا، تب سے تیرا ذکر ہی میرا ذکر نہیں رہا بلکہ جعلتو کا ذکری. اس کے بعد اب محبوب تیرا حال یہ ہے کہ خود تو ہی میرا ذکر ہو گیا. ہائے ہائے محبوب تیرا وجود ہی میرا ذکر ہے. محبوب تیرا وجود، ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کی زلفیں خدا کا ذکر ہے. ہائے ہائے مصطفیٰ کی زلفیں، کنڈل والی زلفیں، حضور کی کنڈل والی زلفیں، ان کو تکنا خدا کا ذکر ہے. بس ان کنڈل والی زلفوں کو یاد کرنا خدا کا ذکر ہے. ہائے کسی نے کیا خوب کہا، سارا جگ سونا کوئی زلفاں چھلے وے چھلے. ہائے ہائے کوئی زلفاں چھلے وے چھلے، سارا جگ سونا پر میرے مدنی تو تلے وے تلے. اور کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھاں جا نہیں بولن دی. کیوں؟ جعلتو کا ذکری. یہاں تو مصطفیٰ خود ذکر خدا ہو گئے. بس مصطفیٰ خدا نہیں ہوئے، مصطفیٰ خدا نہیں ہوئے، ذکر خدا ہو گئے. خدا نہیں ہوئے پر ذکر خدا ہو گئے. خدا نہیں بنے، رنگ چڑھ گیا ہے. خدا نہیں ہے مگر رنگ چڑھ گیا ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ، خود کہتا ہے مولا میں رنگ ساز ہوں. خدا کہتا ہے میں رنگ ساز ہوں. اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا؟ آؤ رنگ چڑھا لو، آؤ چنریا رنگوا لو، آؤ چنری رنگوا لو. ہر کوئی رنگواتا رہا پر جو رنگ مصطفیٰ پہ چڑھا وہ کسی اور پر کہاں چڑھا؟ تو جب خدا کا رنگ چڑھا، رنگ چڑھا تو خدا نہ ہوئے پر رنگ چڑھ گیا، خدا نہ ہوئے پر ذکر خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر آئینہ خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر جلوہ خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے پر منظر خدا ہو گئے، منظر خدا ہو گئے. خدا نہ ہوئے پر مشہد خدا ہو گئے، خدا نہ ہوئے مظہر خدا ہو گئے. فرمایا ہے جعلتو کا ذکرن، میرے محبوب جعلتو کا ذکری، آپ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے.
تو حضور اللہ کا ذکر ہو گئے. یہ وجہ ہے چونکہ آقا کی ذات خود اللہ کا ذکر ہو گئی. آقا کی ذات خود، بولیے، خود اللہ کا ذکر ہو گئی. اس لیے نماز جو توحید خالص ہے، جو توحید خالص ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نمازی کو سلام کرنا منع ہے. نمازی کو سلام کرنا منع ہے. اور اگر کوئی سلام کر دے تو نمازی کو جواب دینا منع ہے. اگر نمازی نے کسی کو سلام کر دیا تب بھی نماز ٹوٹ گئی، نام بھی نہیں لیا. اور اگر کسی کے سلام کا جواب دے دیا وعلیکم السلام اتنا، تب بھی نماز ٹوٹ گئی. کیوں کہ جب نماز میں کسی کے سلام کا جواب دیا یا سلام کیا تو دھیان غیر اللہ کی طرف ہو گیا. کدھر ہو گیا؟ غیر اللہ کی طرف ہو گیا. نماز خدا کے لیے تھی، اب دوسرے کو سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے سے دھیان غیر خدا کی طرف ہو گیا، نماز ٹوٹ گئی. پوری نماز کسی کو نہ سلام کر سکتے ہیں اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ نماز توحید خالص ہے. نماز توحید خالص ہے، نہ سلام کر سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں. توحید خالص، اللہ کی عبادت، کسی غیر کا گزر نہیں. اب نماز پڑھی، تکبیر تحریمہ کہی، جب اللہ اکبر کیا تو ساری مخلوق سے ہاتھ اٹھا لیے. اللہ اکبر جب کیا تو ساری مخلوق سے ہاتھ اٹھا لیے. اعلان کر دیا مولا ہاتھ ساری مخلوق سے اٹھا لیے ہیں اور تیری بڑائی کا اعلان کر دیا ہے، اب تو ہی تو ہے. اب اس کے بعد نماز میں داخل ہو گئے، تلاوت ہوئی، حمد ہوئی، ثنا ہوئی، فاتحہ ہوئی، رکوع ہوئے، تسبیح ہوئی، سجود ہوئے، سب کچھ ہو گیا. جب ساری عبادت کے ارکان ہو چکے اور بیٹھے اور نماز اپنے کمال کو پہنچی. خاص نقطہ ہے، جب تک سجدہ نہ ہوا تھا نماز کمال کو نہ پہنچی تھی، کہ سجدہ نماز کا کمال ہے. سجدہ تو سجدوں پر نماز کی رکعتیں مکمل ہو گئی. تو جب سجدے کر چکے تو گویا نماز اپنے کمال کو پہنچ گئی. جب نماز کمال کو پہنچ گئی اور سجدے کر چکے اور بندہ خدا کے حضور ہاتھ رکھ کر گھٹنوں پر بیٹھ گیا، اس وقت حکم ہوا بندے اعلان کر التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے. اب توحید خالص کا اعلان کر. بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، جانی عبادتیں اللہ کے لیے، کلامی زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، مالی عبادتیں اللہ کے لیے، تمام تسبیحات، تمام اذکار اوراد، ساری عبادتیں اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے عبادت کی خالصیت کا اعلان ہو گیا اور نماز اور عبادت اپنی معراج اور کمال کو جا پہنچی، تب حکم ہوا کہ بندے اب میرے مصطفیٰ کو سلام کر. اب میرے مصطفیٰ کو، میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھ. باری تعالی شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ تیری نماز میں نہ کسی کو سلام کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں. اور اپنی نماز میں جب توحید خالص کمال پر جا پہنچی، اب ہمیں حکم دے رہا ہے کہ حضور پر، مصطفیٰ پر سلام کریں. حالانکہ شریعت کہتی ہے کسی کو سلام نہ کہو. ماجرا کیا ہے؟ رب نے فرمایا خبردار، مصطفیٰ کوئی کسی ہے؟ کسی کو سلام نہ کہو. پر مصطفیٰ کو تم نے کوئی سمجھا ہے؟ میرا مصطفیٰ کوئی ہے؟ میرا مصطفیٰ کسی ہے؟ ہاں، میری نماز میں غیر خدا کو سلام نہ کہو، پر مصطفیٰ کو غیر سمجھا ہے. میری نماز میں غیر اللہ کی طرف دھیان نہ کرو، خبردار، مصطفیٰ کو غیر اللہ سمجھا ہے. سنو، مصطفیٰ اللہ بھی نہیں پر غیر اللہ بھی نہیں. مصطفیٰ اللہ بھی نہیں. میرا مصطفیٰ، میرا مصطفیٰ
میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی نہیں پر غیر اللہ بھی نہیں. تم مجھے تو سلام کہہ نہیں سکتے. مجھے سلام اللہ پاک کو بندے سلام نہیں کہہ سکتے کہ میں خود سلام ہوں. اللہ خود سلام ہے. مجھے تو سلام کہہ نہیں سکتے تو میرے مصطفیٰ کو سلام کہو, یہی میرا سلام. تو باری تعالیٰ آپ کے حبیب پر کیسے سلام کہیں؟ فرمایا خطاب کرو میرے محبوب کو, اس کی طرف دھیان کرو. چلتے چلتے سلام حکایتاً کہتے گزر نہ جاؤ, یوں کہو السلام علیکہ ایھا النبی یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, اے پیارے نبی آپ پر سلام. خطاب کرو, توجہ کرو اور پھر میرے محبوب پر سلام کرو. کیوں؟ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ میں نے رفعنا لک ذکرک کے ذریعے جعلتہ ذکری, میں نے مصطفیٰ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. تو جب تم میرے مصطفیٰ سے مخاطب ہوگے وہ بھی خدا سے خطاب ہوگا, وہ بھی خدا سے خطاب ہوگا. مصطفیٰ کو سلام کہتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ غیر کو کہہ رہے ہو. بارگاہ مصطفیٰ ہی بارگاہ خدا ہے, اور توجہ الی المصطفیٰ توجہ الی اللہ ہے. توجہ رجوع الی الرسول حقیقت میں رجوع الی الخالق ہے. میرے مصطفیٰ کی طرف جانا یہی میری طرف آنا ہے. اللہ پاک نے فرمایا نادانو تم تو نماز میں میرے مصطفیٰ کو سلام بھیجنے پر تعجب کر رہے ہو, اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نے تو شریعت کا حکم یوں بنا دیا ہے. شریعت کا حکم یوں بنا دیا ہے کہ صحابہ کے لیے حکم تھا, صحابہ کرام کے لیے حکم تھا کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے مسجد نبوی میں یا کہیں گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے, اور میرا محبوب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتا, اور میرے محبوب کو اپنا ذاتی کوئی کام ہوتا, ذاتی کوئی خواہ سبزی گوشت لینا ہے, خواہ کسی یہودی سے قرض لینا یا قرض واپس لوٹانا ہے, خواہ بازار سے جو خریدنے ہیں, بازار جانا ہے, یہودی سے ملنا ہے, عیسائی سے ملنا ہے, کسی کے پاس آنا جانا ہے, میرے محبوب کا کوئی ذاتی کام ہوتا اور وہ آواز دے دیتا یا بلال یا ابا بکر یا عمر یا عثمان یا علی یا ابا طلحہ تعال. اگر وہ گھر بیٹھے میرا مصطفیٰ اس صحابی کو آواز دے دیتا اور صحابی میری نماز پڑھ رہا ہوتا, تو شریعت کا بلکہ قرآن کا حکم یہ تھا اور یہ ہے کہ نماز جہاں ہوتی صحابی کو حکم تھا کہ وہی چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلا جاتا, عرض کرتا یا رسول اللہ کیا. میرے محبوب اسے کام کہتے اور اپنے کسی کام کے لیے بھیجتے, بازار بھیجتے, یہودی کے پاس بھیجتے, جہاں بھی چاہے بھیجتے. حکم تھا کہ جہاں مصطفیٰ بھیجے وہاں چلا جائے. اب کعبہ ادھر ہے, حضور اس طرف ایک یہودی کے گھر جو لینے بھیج رہے ہیں, نماز کی 2 رکعتیں پڑی ہیں, باقی 2 رہتی ہیں, وہیں چھوڑ کر یہودی کے پاس جا رہا ہے. کعبے کو پشت ہو گئی, یہودی سے ہم کلام ہو رہا ہے, سودے کا لین دین ہو رہا ہے, بازار سے ہو آیا ہے, بات چیت ہو رہی ہے. پلٹ کر واپس آئے, آقا کو دیا, شہر مدینہ بھی گھوم آیا. جب فارغ ہوئے عرض کیا حضور اب اجازت, فرمایا ہاں اجازت ہے. تو واپس آ کے نماز جہاں چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتا اور سجدہ سہو بھی نہ کرتا. مدینے شہر میں گھوم پھر بھی لیتا, مگر چونکہ مصطفیٰ نے بلایا تھا شہر مدینہ میں چلتا رہتا, نماز بھی ہوتی رہتی. اس لیے کہ مصطفیٰ اللہ بھی نہیں پر غیر اللہ بھی نہیں, اور نماز خدا کے ذکر میں مشغول ہونے کا نام ہے. خدا کے ذکر میں مشغول ہونے کا نام ہے, اور مصطفیٰ خود ہے ہی خدا کا ذکر. تو جو مصطفیٰ کے کام میں لگ گیا وہ خدا کے کام میں لگ گیا. یہ وجہ ہے کہ غزوے سے پلٹے, حضرت اسماء روایت کرتی, غزوے سے پلٹے, حضور علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرما لی تھی,
سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر ابھی رہتی تھی. آقا نے فرمایا علی سفر کی تھکاوٹ ہے، ذرا بیٹھ جا، گود بچھا تاکہ تیری گود میں سر رکھ کے تھوڑا آرام کر. لیٹ گئے. سیدنا علی شیر خدا نے گود بچھا دی. قربان جائیں آپ کی گودوں پر. صدیق اکبر کبھی آپ کی گود میں مصطفیٰ کا سر ہے، علی شیر خدا کبھی آپ کی گود میں سر ہے. لیٹ گئے. حضرت علی شیر خدا نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، مگر عرض نہیں کیا کہ حضور نماز رہتی ہے، نہیں عرض کیا. بیٹھ گئے. آقا لیٹ گئے. سورج غروب ہو گیا. عصر کی نماز قضا ہو گئی. جب سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہوا تو آقا نے چشمان مقدس کھولی، بیدار ہوئے اور بیدار ہوتے ہی پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ قربان جائیں آقا آپ کی اداؤں پر. ہائے ہائے، جب پوچھنے کا وقت تھا تب تو پوچھا نہیں، جب قضا کروا دی اب پوچھ رہے ہیں پڑھ لی تھی. آقا لیٹتے ہوئے تو پوچھا نہیں، جب عصر کا وقت تھا، جب سورج ڈوب ہو گیا قضا ہو گئی اب پوچھ رہے ہیں علی عصر پڑھ لی تھی؟ اور قربان جائیں علی شیر خدا آپ کے بھی عقیدے پر انہوں نے بھی عرض نہیں کیا حضور میری نماز رہتی ہے. نہیں، اگر آج کل کے زمانے کا کوئی مفتی کوئی عالم ہوتا، آج کل کے زمانے کا، وہ کہتا حضور ذرا 2 منٹ انتظار کر لیں میں عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لوں. کہتا یا نہ کہتا؟ ذرا 2 منٹ وقفہ دے دیں حضور میں نماز پڑھ لوں. اگر سیدنا علی شیر خدا یہ عرض کر دیتے تو کیا حضور وقت نہ دیتے نماز کا؟ دے دیتے. مگر نہ حضور نے پوچھا نہ حضرت علی نے عرض کیا. دونوں چپ ہیں، پتہ دونوں کو ہے. دونوں چپ ہیں، پتہ. وہ جو بیدار ہوتے ہی پوچھ رہے ہیں عصر پڑھ لی تھی، تو بیدار ہو کر پوچھ رہے ہیں تو سوتے ہوئے نہیں معلوم تھا. ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، پر دونوں چپ ہیں. امتحان ہو رہا ہے. عرض کی آقا نہیں پڑھی تھی تو فرمایا علی پڑھ لو. سیدنا علی شیر خدا نے آقا کے چہرے اقدس کو دیکھا. حضور بھانپ گئے، سمجھ گئے کہ علی یہ کہنا چاہتا ہے حضور نماز کا وقت آپ کے آرام پر گزرے اور قضا پر ہوں. آقا اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ علی کی جو نماز قضا ہو گئی، علی تیری بندگی میں مشغول تھا. ورفعنا لک ذکرک اے جعلتک ذکری، مصطفیٰ تجھے اپنا ذکر بنا دیا ہے. اے اللہ علی تیری بندگی میں مشغول تھا، تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا کہ اس کی نماز جاتی رہی. ارے پاکستان والوں، نماز وقت پر پڑھنا اللہ کی بندگی ہے یا قضا کر بیٹھنا اللہ کی بندگی ہے؟ بندگی کیا ہے؟ پڑھنا بندگی ہے یا قضا کر لینا؟ نماز تو چھوٹ قضا ہو گئی اور آقا عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ کہ حضور مولا تیری بندگی میں مشغول تھا. تو پتہ چلا اگر حضور کو 2 لمحے روک کر نماز پڑھ لیتے تو خدا کی بندگی نہ ہوتی. اگر مصطفیٰ کے ادب میں نماز چھوٹ گئی تو خدا کی بندگی ہو گئی. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاذ ور کی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ادھر ادب مصطفیٰ ہو، ادھر آرام مصطفیٰ ہو، ادھر ذات مصطفیٰ ہو، ادھر تقاضا اور حکم مصطفیٰ ہو، ادھر ظاہری عمل عبادت خدا ہو. اس ظاہری عمل کو ترک کر دینا، اس وقت مصطفیٰ کے ادب میں حضور کی تعمیر کر لینا، اصل بندگی یہ ہے. مگر جب یہ دعا کی تو آقا نے سورج کی طرف ہاتھ اٹھائے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم دعا کر کے ہاتھ نیچے کرنے کی دیر تھی، ہم نے ڈوبنے کے بعد سورج کو اس طرح پلٹ کر نکلتے دیکھا جیسے کسی نے ہاتھوں سے کھینچ لیا ہو. تیلوں پر دھوپ آ گئی، پھر میدان چمک اٹھا. حضرت علی شیر خدا نے جو ادب مصطفیٰ پہ نماز ادا کی تھی وہ ادا کر کے پڑھی. اے جعلتک ذکری، حضور اللہ کا ذکر ہو گئے. مگر اس کا اطلاق اب ہم پر نہیں،
کہ کوئی علی علی کرنے والا نمازوں کو رگڑ جائے، کھا جائے اور کہے کہ میں یاد کرتا ہوں تو نماز کی ضرورت نہیں، یہ سوچنا کفر ہے، فسق ہے، فجور ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اب کوئی ملنگی سلسلہ اسلام میں نہیں ہے، ملنگی سلسلہ، کوئی گھوٹا چھوٹا کا سلسلہ اسلام میں، کوئی نماز ترک کر کے خدا تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ اسلام میں۔ جو پیری کا دعویٰ کرے، فقیری کا دعویٰ کرے، گدی نشینی کا دعویٰ کرے، مرشد ہونے کا دعویٰ کرے اور نماز کا تارک ہو اور کہے نماز مولویوں کے لیے ہے، ہم اونچے لوگ ہیں، ایسا دعویٰ کرنے والا فاسق، فاجر، کافر، لعین اور بے ایمان ہے۔ ایسے شخص سے بیعت کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، شریعت کا مذاق مت اڑایا کرو، شریعت کا مذاق مت اڑایا کرو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آقا دو جہاں کی ذات پاک تھی، بلا لیتے ادھر چلے جانا نماز ہوتی، آرام کر لیتے نماز کا چھوٹ جانا نماز ہو جاتی۔ یہ حکم صحابہ کرام کے لیے خاص تھا، ہمارے لیے عام نہیں۔ نکتہ سمجھانا مقصود تھا، محبوب جعلتو کا ذکری، تیری وجود کو، تیری ہستی کو اپنا ذکر بنا لیا۔ جن کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، جنہیں یہ راز سمجھ میں آ گیا، وہ یہی کہتے کہتے گزر گئے کہ محمد محمد کریندے گزر گئے، محمد محمد کریندے گزر گئی، احد نال احمد علیندے گزر گئی، احد نال احمد علیندے گزر گئے۔ وہ آقا کا اسم پاک ہی الاپ سے زندگی گزر گئی، حضور کی یاد کرتے کرتے زندگی گزر گئی۔ یہ چوتھا معنی۔ پانچواں اور اہم ترین معنی، ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اے معنی کیا میرے محبوب، آپ کو مقام محمود عطا کر دیا، مقام محمود عطا کر دیا۔ آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ میرے محبوب آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کر دی، اور قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا کر دیا، اور اس مقام عظیم پر فائز کر دیا کہ ساری قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور ساری اول سے آخر امتوں تک پورے روز محشر میں محبوب ہر کوئی محمد محمد کر رہا ہوگا، آپ کا نام الاپ رہا ہوگا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا ذکر بلند کرنے کا مطلب یہ ہے میرے مصطفیٰ ادھر قیامت کا دن ہوگا، ادھر مصطفیٰ آپ کے ذکر کی دھوم ہوگی، آپ کے ذکر کی دھوم۔ اس دن سب ذکر والے اپنا ذکر بھول چکے ہوں گے، اور ہر مذکور کا ذکر بھول گیا ہوگا، ہر مذکور کا ذاکر اپنے مذکور کو بھول گیا ہوگا۔ قیامت کے دن جب یہ جلال کی آواز آ رہی ہوگی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کا دن ہے؟ صرف ایک اللہ قہار کا دن ہے۔ ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہوگا، اللہ کی عظمت و جبروت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، رب کائنات اپنے عظیم جلال پر ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی بخشش کی فکر ہوگی، ذکر کے سارے چراغ بجھ چکے ہوں گے، سارے چراغ بجھ چکے ہوں گے، وہاں ہر سمت سے مصطفیٰ مصطفیٰ کی دھوم مچی ہوگی۔ ہم نے آپ کا ذکر ایسا بلند کیا کہ جن کے کان آج نہیں سن سکتے وہ نہ سنے، قیامت کے دن ہر کوئی سنے گا مصطفیٰ مصطفیٰ۔ کیسے؟ صحیح بخاری میں، مسلم میں، صحاح ستہ میں، متفق حدیث اور کتاب التوحید، بخاری شریف کی کتاب التوحید میں حدیث آتی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آقا کا ذکر کس طرح بلند کیا کہ قیامت کے دن ہر کوئی در مصطفیٰ پر سائل ہوگا، آقا کا جھنڈا ہوگا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا، عظمت اور بزرگی کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی، جنت کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی، کرامت کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی، خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، شفاعت کبریٰ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی،
اور عرش کی دائیں جانب کرسی مصطفیٰ کی ہوگی۔ آقا نے فرمایا سورج جب سوانیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں لوگ پریشان ہوں گے، اور سارے روز محشر کے لوگ تڑپتے تڑپتے ہوئے لوگ مل کر کہیں گے آؤ آج اللہ سے معافی لینے کے لیے کسی کی مدد ڈھونڈیں، کسی کا در ڈھونڈیں۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، صحیح، آؤ کسی کی مدد ڈھونڈیں، کوئی مددگار ڈھونڈیں جو اللہ سے پناہ لے کر دے، جو اللہ سے پناہ لے کر دے۔ استغاثوا بآدم، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کے ان سے مدد مانگیں گے۔ حضرت آدم فرمائیں گے آج اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح، آج مجھے چھوڑ دو، کسی اور کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ۔ ثم استغاثوا بنوح ثم استغاثوا بابراہیم ثم استغاثوا بموسیٰ ثم استغاثوا بعیسیٰ ثم استغاثوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے آگے جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس، ادھر جائیں گے اہل محشر، وہ کہیں گے آگے جاؤ۔ آج اللہ بڑے جلال میں ہے، حضرت آدم انبیاء کہیں گے آج اللہ بڑے جلال میں ہے، میں نے آج تک نہ اس سے پہلے خدا کا اتنا غضب دیکھا، نہ اس سے بعد کبھی اتنا غضب ہوگا۔ آج اللہ بڑے غضب اور بڑے جلال میں ہے۔ انبیاء کہیں گے آج اگلے نبی کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے اگلے نبی کے پاس جاؤ۔ سارے اہل قیامت ایک ایک در سے ہوتے ہوتے اور سارے گھر، ساری امتیں، ساری ملتیں ملتی 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 اہل محشر کا سب سے بڑا جلوس بن جائے گا۔ قیامت کے سارے لوگ، ساری امتیں اور ساری ملتیں